تو اوور آل اس سال کی پرفارمنس لے کر اکانومی کی چونکہ بہتر توقع ہم کر رہے ہیں، تو اسی لیے ہم نے اپنا جو ٹارگٹ ہے جو اسیسمنٹ ہے اوور آل جی ڈی پی گروتھ کا، اس کو ریوائز کر کے اپورڈ اس میں تھوڑی ایڈجسٹمنٹ کر دی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے مطابق ہی پرفارمنس رہے گی۔ اب جو ہے وہ ایگریکلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایگریکلچر میں بینکوں کا اور ہمارے جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بہت امپارٹنٹ رول ہے، اور اسی کو اگر ہم اپنے رسپیکٹو ایریاز میں اسی کے مطابق کام کریں گے اور جو بھی ایکشنز ریکوائرڈ کریں گے تو اس سے انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی۔ لیکن ابھی تک کا جو ایگریکلچر کریڈٹ کا جو ڈسبرسمنٹ ہے تو پچھلے سال میں مالی سال 2025 میں یہ تقریباً 2.6 ٹریلین کے قریب جو ہے وہ رہا، جو کہ پچھلے سال سے کافی اس میں بہتری رہی ہے۔ آپ کو تھوڑی ڈیٹیل اس کی ساری ہم بھی پرووائڈ کریں گے۔ ابھی تک کا اس سال جو 2026 کا ٹارگٹ ہم نے اپنی طرف سے جو ہمارے خیال میں جو بینکس کریں گے اپنے پلانس کے مطابق، جو بینکوں نے اپنے ایگریکلچر ایکسپینشن کے پلان بنائے ہوئے ہیں اور جو ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیے ہیں، تو اس کے مطابق اوور آل ایگریکلچر کریڈٹ میں اس سال بہتری آئے گی، اور یہ تقریباً 3.1 ٹریلین کے قریب ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ پورے سال کی ہوگی۔ پچھلے سال 2.6 ٹریلین سے بڑھ کر 3.1 ٹریلین کے قریب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آؤٹ اسٹینڈنگ لیول ہے زرعی قرضوں کا، وہ بھی اس سال جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا۔ پچھلے سال جو ہے وہ 1 ٹریلین سے کم تھا، اس دفعہ ہمارا خیال ہے کہ 1.1 ٹریلین سے بڑھ جائے گا۔ اور ساتھ میں نمبر آف بارورز جو پچھلے سال 2.9 ملین بارورز سے، اس میں ابھی پہلے 6 ماہ میں تھوڑی بہتری آئی ہے، لیکن اس پہ ہم کافی تفصیل میں بات کریں گے، لیکن یہ جو بہتری ہے وہ ہماری توقع سے کافی کم ہے، اور اسی لیے ہم نے اس پہ آج ایک تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کرنی ہے کہ اس کی کیا ریزنز ہیں، اور کیوں جو ہے وہ بارورز کو نمبر آف بارورز جو ہے وہ اس طرح نہیں بڑھ رہے جس طرح کے بڑھنے چاہیے، کیونکہ پچھلے سال کے 2.9 ملین بارورز کے مقابلے میں پہلے 6 ماہ میں دسمبر کے اینڈ تک یہ 2.97 ملین جو ہے وہ ہوئے ہیں، تو بہت سلو پروگریس ہے اس میں، اور اس کو ہمیں سب دیکھنا ہے اور اس کے جو بھی اس کی ریزنز ہیں اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ لیکن ایک ساتھ جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ ہے چھوٹے کسانوں کو قرضوں تک جو ہے وہ رسائی دینا، اور وہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس پہ ہم بات پچھلی میٹنگوں میں بھی کرتے رہے۔ اس میں کچھ بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بھی یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس کا ایک اندازہ ہم سب اس سے کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت پچھلے سال میں جو ٹوٹل ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے ایگریکلچر کے لونز کی، اس میں جو چھوٹے کسانوں کا جو نمبر ہے ٹوٹل بارورز کے اندر وہ 97% ہے، 97%۔ جتنے بھی بارورز ہیں ایگریکلچر کے اس میں 97% چھوٹے کا فارمرز ہیں، جو کہ ہم نے اس کا ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ اس کا ایگری لینڈ جو ہے وہ مختلف پروونسز میں 12.5 ایکڑ اور دوسرے ہر پروونس کے حساب سے اس کا رکھا ہوا ہے۔ تو اس ڈیفینیشن کے مطابق جو چھوٹے کسان جن کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں ان کا ٹوٹل بارورز کے اندر 97% حصہ ہے، لیکن جب ہم اس کا ڈسبرسمنٹ دیکھتے ہیں تو ٹوٹل ڈسبرسمنٹ کا صرف 40% جو ہے وہ چھوٹے کسانوں کو گیا ہے، اور 60% جو ہے وہ بڑے کسانوں کو۔ تو اس لیے ان کا نمبر تو بہت کنٹریبیوشن تو کافی ہے ٹوٹل بارورز کے اندر، لیکن ان کا جو کریڈٹ کا لیول ہے وہ کم ہے۔ اور اگر آؤٹ اسٹینڈنگ کو بھی ہم دیکھیں کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ لونز ہے اس وقت، تو اس میں بھی چھوٹے کسانوں کا حصہ جو ہے وہ 62% کے قریب ہے۔ جتنے آؤٹ اسٹینڈنگ لونز دسمبر میں ہیں، ٹوٹل اماؤنٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا 1.1 ٹریلین کے قریب ہے، تو اس میں سے 62% حصہ جو ہے وہ چھوٹے کسانوں کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا جو ہے اس پہ بھی ہمیں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے نمبر پہ نمبر آف بارورز کا بڑھانا، چھوٹے بارورز کا خاص کر،
اور دوسرا جو ہے وہ چھوٹے کسانوں کو قرضوں تک رسائی دینا، اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ جیوگرافیکل جو ڈسپرسمنٹ ہے، اس میں ڈسپیرٹیز جو ہیں، تو آؤٹ ریچ کو بڑھانا، اور خاص کر اس کا جو ہمارے جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں، لیس ڈیولپڈ ایریاز، اس میں، اور جو ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ کہ بینکس کی برانچز نہیں ہیں، تو اس میں پھر سلیم اللہ صاحب نے زرخیزی جو اسکیم ریسنٹلی جو لانچ کی گئی ہے اس کا ذکر کیا، تو اس پہ بھی ہمیں کافی کام کرنا ہے، تاکہ جو کسی خاص علاقے میں صرف زیادہ ڈسپرسمنٹ کرنے سے ظاہر ہے کہ مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے، تو ہمیں چھوٹے جو ریموٹ ایریاز ہیں، فار فلانگ ایریاز، جہاں پہ کہ قرضوں کی رسائی ابھی بہت کم ہے، قرضوں تک رسائی ابھی کم ہے، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی ایکشنز ریکوائرڈ ہیں تو ہم نے اس پہ بات کرنی ہے، اور اس ایشو کو کافی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے آج، اور اس میں بھی جو بھی اس میں بہتری لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ اوپر فوکس کرنا ہے۔ تو یہ تین خاص کر جو مسئلے ہیں، یہ آج کی ہماری ڈسکشن جو ہے وہ اس میں کافی جو ہے وہ ہمیں ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو آلریڈی جو کام ہوا ہے ابھی تک، اور اس میں تھوڑا سا سلیم اللہ صاحب نے ذکر کیا کہ 2-3 اسکیمز اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہم بینکوں کے ساتھ مل کے لے کے آئے ہیں، جس میں کہ ایک پہلے کریڈٹ لاس شیئرنگ جو ہے اس کی اسکیم ہے، گورنمنٹ اس میں بہت سپورٹ کر رہی ہے، اور اسی گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں اس کی ایلوکیشن بھی کی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی لاس ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے بینکوں کو، تاکہ بینکس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرضے جو ہے وہ چھوٹے کسانوں اور فار فلنگ ایریاز میں وہ پرووائڈ کریں، اور جو یہ مسئلہ اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ پھر ایک جو بینکوں کا بہت پرانا مسئلہ رہا ہے کہ چونکہ ان کی برانچز جو ہے وہ چھوٹے شہروں میں، چھوٹے قصبوں دیہاتوں میں نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے ان کی جو کسانوں تک رسائی ہے اس کا مسئلہ آتا تھا، اور اس کی وجہ سے دور دراز علاقوں میں کریڈٹ جو ہے وہ نہیں پہنچتا۔ تو اس پہ گورنمنٹ نے اور اسٹیٹ بینک نے بینکوں کے ساتھ مل کے کافی اس مسئلے کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد اس کا ڈیجیٹل ایک سلوشن لے کے آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک زرخیزی کے نام سے ڈیجیٹل کریڈٹ پروویژن کی جو اسکیم ہے وہ لانچ کی گئی ہے ریسنٹلی، اور اس میں اس کا مقصد یہی ہے کہ دو اس کے مین مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کسان جو ڈیجیٹل موڈز تک جن کی ایکسیس ہے، اور وہ ڈیجیٹل چینل سے اپنی درخواست وغیرہ دے سکتے ہیں، تو وہ اس پورٹل کو یوز کریں، اور اپنی جو اپلیکیشنز ہیں قرضوں کے لیے جو درخواستیں ہیں وہ بینکوں کو اس پورٹل کے ذریعے آن لائن جو ہے وہ سبمٹ کریں، اور یہ ان کے لیے اس کو بہت آسان ہو جائے گا کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے علاقے سے برانچ تک جائیں، اور پھر وہاں پہ ان کا جو ہے وہ زرعی افیسر کے ساتھ رابطہ ہو نہ ہو، کئی دفعہ اس میں بھی مسئلے مسائل آتی ہیں، تو وہ پھر ان کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، اور ساتھ میں آنے جانے کا خرچہ بھی آتا ہے۔ تو اس لیے یہ ڈیجیٹل آن لائن پورٹل جو ہے وہ بنایا گیا ہے، تاکہ بینکس جو ہے وہ کو جو درخواستیں لیتے ہیں وہ اس اسکیم کے تحت ان کے پاس ڈیجیٹل درخواستیں آئیں، اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ کیونکہ ساری ریکارڈنگ اس کی ہو رہی ہوتی ہے کہ کون سے بینک کے پاس کتنی درخواستیں آئیں اور انہوں نے اس کے اوپر کیا کام کیا۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بارور درخواست دے بھی جاتا ہے تو بینک کے برانچ میں اس پہ ایکشن جو ہے وہ اتنا جلدی نہیں ہوتا، تو اس سے اس ایپلیکیشن کے اوپر جو بھی ایکشن ہوگا اس کی ٹریکنگ بھی ہو سکے گی کہ کب ایپلیکیشن آئی اور بینک نے کتنی دیر میں پروسیس کیا، اور آگے اس کا جو ہے وہ اینڈ رزلٹ کیا نکلا۔ دوسرا اس میں جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بینکس جو ہے وہ ان کی پروسیسنگ کی کاسٹ ہوتی ہے کہ وہ جو فزیکل اپلیکیشن آتی ہے تو اس کو انہوں نے پھر آگے اس پہ کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں چونکہ ہر بینک جو ہے وہ اس میں اپنے پہلے سے کچھ جو ہے وہ اپنے انٹرنل جو ہے وہ چیکس اور کنٹرولز جو لگا سکتا ہے کہ مثلا جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ تھے وہ ساتھ آئے کہ نہ آئے،
اور اس میں اگر کوئی چیز مسنگ ہے تو وہ بارور کو اسی وقت جو بتا کے اس میں وہ مزید اگر کوئی کام اس میں کرنے کی ضرورت ہے، کوئی ڈیٹا لینے کی ضرورت یا انفارمیشن لینے کی ضرورت ہے تو وہ لے لیں گے. تو اس سے بینکس کے اینڈ پہ پروسیسنگ بہتر ہوگی اور پروسیسنگ کاسٹ کم ہو جائے گی. تو ایک اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا. اور تیسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو الٹیمیٹلی جو بہت ہی اہم اس کا جو وہ حصہ ہے اس ساری اسکیم کا، وہ یہ کہ کسانوں کو صرف جو ہے وہ کیش ڈسبرسمنٹ نہ کی جائے، بلکہ اس میں ان کی جو ایک جو مسئلہ آتا ہے کہ ان کو جو کوالٹی کے بیج مثلا نہیں ملتے، یا ان کو کھاد یا تو کئی دفعہ ملتی نہیں ہے، یا ملتی ہے تو اس میں وہ ملاوٹ کے چانسز ہوتے ہیں، یا اسی طرح بیج جو پیسٹی سائڈز ہیں وہ یا تو ملتی نہیں ہیں یا ملتی ہیں تو اس میں ملاوٹ کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس میں ایک اس کا یہ بھی پہلو ہے کہ بینکس جو ہے وہ بڑے بڑے جو سروس پرووائڈرز ہیں جن کے پاس مثلا کھاد کے یا بیج کے یا پیسٹی سائڈز کے بڑے ڈیلرز ہیں جو کہ ڈائریکٹ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا بلک ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ، ان کے پاس جو بڑا پیمانے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بینکس جو ہے وہ ڈائریکٹ مل کے تو اس میں جو ہے وہ کھاد بیج اور پیسٹی سائڈز جو ہے ادویات، زرعی ادویات وغیرہ ان کو جو ہے وہ مہیا کریں کسانوں کو. اور اس میں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسان قرضہ جو ہے وہ کھاد بیج کے لیے لیتا ہے لیکن اس کا استعمال کسی اور کام کے لیے کر لیتا. تو یہ چونکہ ان زرعی ان پٹ جو ہے وہ اس میں بیج، کھاد اور دوائیوں کی صورت میں وہ چونکہ بینکس اس کو ڈائریکٹ جو سروس پرووائڈرز ہیں ان سے لے کے کسانوں کو دے رہے ہوں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اس کا استعمال بھی